ایک بہت پلے کا نبی ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کا نبی ہے. جس طرح بزرگ موسیٰ کو شریعت کا نمائندہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ایلیاہ کو انبیاء کا نمائندہ کہا جاتا ہے. اور پھر ایلیاہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بزرگ یعقوب رسول یسوع مسیح کا شاگرد اپنے خط میں 5 باب اس کی 17ویں آیت میں یہ بات فرماتا ہے کہ ایلیاہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اور اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ می نہ برسے. چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر می نہ برسا. پھر دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی. اس کا مطلب ایلیاہ جو ہے وہ ہماری طرح ہم طبیعت انسان تھا. اب ایلیاہ جو یہاں ایک جو کے درخت کے نیچے، پیڑ کے نیچے لیٹا ہے، اور یہ جو ہے یہ ہماری پنجابی لینگویج میں جو ہے اس کو ایک پلچھی کا درخت کہا جاتا ہے. یہ غالباً اتنا سا ہو رہا ہے، اور یہ دریا کے کنارے کے قریب ہی زیادہ تر دیکھے گئے پائے گئے ہیں. اور اس کے بارے میں حکمران جو یہ بات ایلیاہ سے کرتا ہے، اور یہاں 2 دفعہ بات ذکر ہوئی ہے. فرشتے نے اسے کہا اٹھ کھا، اور پھر دوسری دفعہ. اور بات ہے کہ ایلیاہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اور ہم بھی کیا ہے، خدا کی بات کو ایک بار نہیں سنتے. پتہ نہیں خدا کتنی بار ہم سے بات کرتا ہے، کتنی بار خدا ہمیں بلاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کی آواز کو نہیں سنتے. اگر پانی بھی دی. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے آواز سیموئل کو دی، تو سیموئل کو بھی خدا نے کتنی بار بلایا، لیکن سیموئل کی ڈائریکشن کیا ہے، وہ کسی اور طرف ہے. اور اسی طرح ضرور ہے کہ خدا کی آواز کو سننا، خدا کی مرضی کے مطابق چلنا. اور یہاں اس سے کہا گیا اٹھ کھا پی، یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے. اور وہ 40 دن اور 40 رات جو ہے اس نے کوہ حور پہ، جسے کوہ سینا بھی کہتے ہیں، وہاں پر گیا. اور اس طرح سے میرے عزیزو ایلیاہ کے بارے میں کہ ایلیاہ کو اڑنے والا نبی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری تعریف ہے، بہت ساری اس میں باتیں ہیں. اور بات جو اہم جو ہے کہ یہ خدا کا برگزیدہ اور دلیر بندہ ہے، خدا کا برگزیدہ اور دلیر بندہ ہے، اور یہ ہمیں بھی دلیری دیتا ہے، ہمیں بھی دلیری دیتا ہے. اور یہ ایسا خدا کا بندہ ہے، یہ معجزات کرنے والا. اب ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف جو اسرائیل کا بادشاہ اور سلطنت کا بادشاہ اخیب ہے، اور اب کیا ہے، ان کا آمنا سامنا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں یہ جو اخیب بادشاہ ہے، یہ نہایت بے دین قسم کا بادشاہ ہے.
اور اس کی وجہ ہے کہ اس نے بت پرستی کو جو ہے نا بڑا عام کیا ہے، بلکہ سیدانیوں کی کہ بادشاہ کی بیٹی ازبل نامی عورت سے شادی کر لی. یہ بڑی بری قسم کی عورت ہے جو بال کی پرستش کرنے والی ہے. اور خدا نے اسرائیلیوں کو اسی لیے یہ کہا کہ غیر قوم میں شادی بیاہ یا ان کے ساتھ تعلقات ایسے نہ بنانا. اور اس نے یہ خدا کی قوم، اس کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص اخبیب جو ہے، اس نے غیر قوم سے اس عورت سے تعلقات بنائے، اور جس کے سبب سے کیا ہوا کہ اسرائیل میں جو ہے وہ بال کی پرستش ہونے لگی، اس کی پوجا ہونے لگی، اس کے لیے مندر بنائے گئے، اس کے لیے مذبح بنائے گئے، اور بے دینی کی جو ہے وہ حد بڑھتی گئی. یہاں تک کہ عزیزو، اس نے جب خدا نے منع کیا تھا کہ یرو کی جو ہے وہ بنیاد یرو کو نہ بنانا، تو اس نے کیا کیا، اس کی بنیاد ڈالی، تو اس کا کیا ہوا، سب سے بڑا بیٹا مر گیا. اس کو سمجھ جانا چاہیے تھا. اس کے بعد لیکن یہ نہیں سمجھا، اور یہ خدا کے خلاف چلتا گیا. اور جب پھاٹک لگانے لگا تو اس کو چھوٹا بیٹا وہ بھی کیا، مر گیا. لیکن آج دنیا میں بھی لوگ ایسے ہیں، نقصان اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن خدا کی مخالفت کیا ہے، وہ کیے جا رہے ہیں. عزیزو، اور دوسری طرف خدا جو پیار کرتا ہے، خدا جو محبت کرتا ہے، اور خدا نے اپنے لوگ تیار رکھے ہوئے. اور میرے عزیز بھائیوں بہنوں، خدا آج ہم لوگوں کو بھی کچھ سمجھانا چاہتا ہے. ہم کس جگہ پہ ہیں؟ بات آ رہی، ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. اب ہم میں والی خصوصیات تو اس میں کچھ ہیں، اب اس کی خصوصیات کیا ہم میں ہیں؟ وہ ایک دعا کرنے والا شخص تھا، وہ مشکل کا سامنا کرنے والا شخص تھا. اور یہاں تک کہ عزیزو، ایک خدا کا ایسا خادم، ایسا بندہ جس کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، لیکن خدا نے اسے کیا قتل ہونے دیا، مرنے دیا. جبکہ ایلیا نے خود بھی کیا ہے، دعا مانگی موت کے لیے، لیکن خدا نے اسے موت نہیں دی. یہ خدا کی محبت ہے. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور خدا آج بھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا نے ایلیا کو کیا کیا، زندہ اٹھا لیا. ایلیا کو زندہ اٹھا لیا. اب خدا آج مجھے اور آپ کو بھی یہ کوئی بات سمجھانا چاہ رہا ہے. اگر کوئی سمجھے تو بات اچھی ہے، نہ سمجھے تو پھر یہ اسی بادشاہ کی مانندی ہے کہ نقصان اٹھا لیا، پھر بھی خدا کی کلام کی مخالفت میں ہی رہا. میرے عزیزو، خدا قید کے اندر، خدا مشکل کے اندر اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا. اور ایلیا کے لیے خدا نے بڑا بندوبست کیا، اور ہمارے لیے بھی خدا بہت بڑا
बंदोबस्त कर सकता है। किसी शख्स ने कहा कि खुदा तू कहता है कि तू फरमाता है कि मैं तेरे साथ हूं, तो क्या सबूत है? मैं तो परेशान हूं, मैं तो मुसीबत में हूं। और खुदा ने कहा कि अच्छा, मैं तुझे अपना सबूत दूंगा कि मैं तेरे साथ हूं। दोपहर के टाइम वो शख्स समंदर के किनारे जो है चलना शुरू हुआ, और क्या देखता है कि दो लोगों के पांव क्या है, निशान नजर आ रहे हैं, और दोपहर का टाइम है। और क्या हुआ, रेत गर्म हो गई, तपना शुरू हो गई, और फिर वो क्या देखता है कि वहां दो शख्सों के निशान नहीं है बल्कि एक शख्स का निशान है। और उसने कहा कि खुदा तू किधर है, तू किधर है? और खुदा ने ये बात उस शख्स को समझाई कि ये जो पैरों के निशान तू देख रहा है ये किसके हैं? ये तेरे नहीं है, ये मेरे हैं, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों पर उठाया हुआ है। इससे, इस मिसाल से, इस तमसील से ये बात है कि खुदा मुसीबत के वक्त अपने लोगों को संभाल लेता है, संभालना जानता है। हम देखते हैं तो एलिया को खुदा ने कैसे संभाला। एलिया को खुदा ने संभाला, एलिया की खुराक का बंदोबस्त किया, उसकी परवरिश की। अजीजों, आज गौर करें, खुदा जो है वो यहोवा यरीह वो मुहैया करता है। और अब जब उसने ख्वाब में, नींद में ये बात देखी है, उसके लिए क्या है, एक रोटी और पानी की सराई उसके सराने दरी है, उसे कहा खा पी। तो कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा अपने प्यारों को तो नींद में, ये एलिया खुदा का प्यारा, खुदा से मोहब्बत करने वाला। अब हम भी कहते हैं, लेकिन हम यकतरफाई मोहब्बत से, खुदा हमसे मोहब्बत करता है, हम खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं आप जानते हैं, या खुदा जानता है, मैं आपके बारे में नहीं जानता। आप खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। और अब एलिया की बात है, एलिया खुदा से मोहब्बत करता है, एलिया खुदा का प्यारा है। एलिया के लिए खुदा ने क्या किया, बंदोबस्त किया। और वो क्या बंदोबस्त किया आप सब जानते हैं। ये कौवे, रात को भी बात हो रही तो सारे लोग हैरान हो गए कि कौवा जो है वो शाहीन का क्या है, मुखालफत करने वाला दुश्मन है। अब ये जो कौवा है, आपने देखा बच्चों के हाथों से क्या नवाले छीन लेता है। कोई भी चीज बच्चे के पास हो खाने की, वो झपट्टा मारता है, ले जाता है। लेकिन खुदा ऐसे सोच रखने वाले मखलूकात को, ऐसे जानवरों को, ऐसे दरिंदों को अपनी कुदरत के लिए, अपने नाम को जलाल देने के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है। रेज़िज़ो, अब कौवों को खुदा ने इस्तेमाल किया है। कलाम के अंदर लिखा है रोटी और गोश्त। अब रोटी का प्रोसेस है, ये बनाना, ये मैंने बड़ी खूब जानती हैं। आटा गूंदना, गूंद के फिर तवे के ऊपर, आग के ऊपर रोटी कितना प्रोसेस में से होकर गुजरती है। ऐसे प्रोसेस में से होकर वो रोटी क्या है, एलिया के पास पहुंच रही है। और गोश्त है, गोश्त को भी क्या है कि वो कोई परिंदा, कोई ऐसे जानवर नहीं लाके दिया गया, और वो क्या है, गोश्त भी पका हुआ लेके आ रहा है। खुदा बंदोबस्त करता है अपने लोगों का। और उस क्रेत के नाले पर जो उसने 1 साल गुजारा, और वहां क्या है कि सुबह शाम खुदा के कलाम के अंदर लिखा है
تو خدا اگر ایلیا کا بندوبست کرتا ہے تو کیا بہنوں بھائیوں آپ کا بندوبست وہ نہیں کر سکتا؟ اس کے پاس سب کچھ ہے. وہ فرماتا ہے آسمان میرا ہے، زمین میرا ہے، سونا چاندی جانور سب کچھ تو خدا کا ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں جب خدا سے مشکل میں ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں خدا آسمانی باپ، جب آپ نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہے تو آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. جب آپ بادشاہ ہیں تو بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں کون ہوتے ہیں جی؟ شہزادے. تو خدا میں تو آپ کا بیٹا ہوں، میں تو شہزادہ ہوں، اپنے نوکروں کو حکم جاری کر اور وہ میرے کیا لیے جو اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ اچھی اچھی بندوبست کر. اور خدا ایسا کرتا ہے. یہ میری زندگی کی اپنی پرسنلی بھی گواہی ہے، کچھ لوگ بھائی جانتے ہیں. اور خدا ایسا بندوبست کرتا ہے اس وقت جب کوئی نہیں، صورتحال کچھ نہیں ہوتی، خدا اس وقت بندوبست کرتا ہے. اور خدا نے بھائیوں بہنوں ایلیا کے لیے بندوبست کیا. اور مشکل وقت میں بھائی سرور بیٹھے ہوئے جانتے ہیں، اور ہمارے بھائی افتخار صاحب ہیں، ان سے بھی میں نے جس کی میرے پرابلم گھر کے ایسے آ گئے، لیکن خدا نے میرے لیے ایسا بندوبست کیا، میری سوچ سے میرے خیالوں میں بھی ایسی بات نہیں. اور خدا نے وہاں سے میرے لیے میرے بچوں کے لیے رزق خوراک کیا ہے مہیا کرنے کا بندوبست کیا. سو میں یہ آپ سے عرض اور منت کرتا ہوں کہ خدا کی محبت کو سمجھو. خدا محبت کرتا ہے، خدا پیار کرتا ہے. اور اسی طرح عزیزو خدا اپنے لوگوں کو تنہا بھی نہیں چھوڑتا. اب ایلیا ایسا نبی، ایسا شخص ہے جو زندہ آسمان پر گیا ہے، اس نے موت کا مزہ نہیں چکھا. جیسا ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو دوسرے سلاطین کی کتاب کے اندر پہلے باب میں یہ بات ہے کہ ایلیا کو کیا ہے اٹھا لیا گیا. اور ایلیا کو اڑنے والا نبی بھی کہتے ہیں. اور جس طرح فلپس کو روح اٹھا لے جاتا تھا، اسی طرح ایلیا کو بھی اگر پرانے عہد نامے میں روح اٹھا لے جاتا تھا، نئے عہد نامے میں بھی آج بھی خدا کا روح جو کیا ہے سنبھالتا ہے، اٹھا لے جاتا ہے. اور عزیزو اب ایک طرف تو خدا اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور دوسری طرف انسان کو بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ کلام میں لکھا ہے میری کیا کر، فقط کیا کر عبادت کر. تو میں کیا کروں گا؟ آگے خدا بہت سارا بندوبست کرتا ہے. آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ خدا کی عبادت، خدا کی پرستش، خدا کے ساتھ آپ کا کیسا ریلیشن ہے. اب کوئی وہ جو ہمارا ٹاپک ہے، اب کو فیک، اب کو نامی کس قسم کا جو ایماندار مسیحی کہے ساڑھے تے ازمائشاں ہی بڑی آنی ہیں، توبہ توبہ سانو تو شیطان ہی جڑ. او بھائی آپ وہ شخص ہو، آپ خدا کی بات بھی کرتے ہو اور آپ شیطان کی بھی بات کرتے ہو، شیطان کے بھی ساتھ چلتے ہو، آپ دونوں کام کرتے ہو. اب کیا ہے خدا والوں کے ساتھ خدا کا، شیطان والوں کے ساتھ شیطان کا. اب پرابلم کیا کھڑی ہوتی، شیطان بھی پھر آندا میں تینوں آگ دے کے رکھنا وا، تیرا بندوبست کرنا، تو لوکاں دے سامنے میری بےزتی کرنا ہے، اگے پیچھے رہنا، سارے کام تو میرے مرضی دے مطابق کرنا ہے. اور عزیزو اس وجہ سے بہت سارے جو ہے نامی مسیح اور کیا ہے
بدنامی کس کی کر رہے ہیں جی؟ خدا ساڑھے تے آزمائش لے کے. خدا کسی کو آزماتا نہیں ہے. اور یہ ایلیا کو بھی کوئی آزمائش نہیں ہے. ایلیا کے بارے میں جو یہ بات ہے، ایلیا خدا کا خادم ہے، ایلیا خدا کے ساتھ چلنے والا ہے. اور تقریباً ایلیا نے خدا کی خدمت 27 سال کی، اور پھر کیا ہے کہ وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. میرے عزیزو، اہم بات جو آج ہم جسمانی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم جسمانی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں کیا ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں؟ ایلیا خدا کے ساتھ چلتا تھا. اب ہنوک کے بارے میں دوسرا شخص ہے، ہنوک، اس کے بارے میں لکھا ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور خدا نے اسے بھی اٹھا لیا. اب خدا اپنے لوگوں کو اٹھا لینا چاہتا ہے، یہاں وہ رکھنا نہیں چاہتا. ایک معاملہ، خدا زمین پر آ گیا اپنے لوگوں کے ساتھ رہے، اور زمین والوں نے خدا کو کیا زمین پر رہنے دیا، کام کرنے دیا. اب خدا کے لوگوں کو بھی یہی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، خدا کے لوگوں کو بھی کام کرنے میں مشکل ہو رہی ہے زمین پہ. ایماندار بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کیا ہے، جس طرح تیری مرضی کہاں ہے، آسمان پر ہے، ویسے ہی کہہ رہے ہیں. لیکن کیا ہے، بہت سارے جو کہہ رہے ہیں ان میں وہ خود ہی نہیں اس کی مرضی کو پورا کر رہے. مثلا کتنے لوگ ہیں، اور میں خود ہی اگر خدا کی مرضی کو پورا نہ کرنے والا ہوں تو پھر کیا ہے، یہی مسئلہ بن رہا ہے. خدا کی یہ مرضی ہے، اور اب خدا زمین پر اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا. خدا اپنے لوگوں کو کیا ہے، آسمان پر. یسوع مسیح نے فرمایا کہ جہاں میں ہوں وہاں میرے لوگ ہیں، اور جہاں وہ ہوگا وہاں وہ اپنے لوگوں کو بھی رکھنا چاہتا ہے. اب میرے عزیز بہنوں بھائیوں، خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، خدا کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جس کا دل اس کی طرف مائل ہے اپنے تئیں قوی قدرت کیا ہے، اپنے تئیں قوی دکھائے. خدا قوی قدرت والا ہے اور جس کا دل اس کی طرف مائل ہے. اب کہا جائے نا کہ کتنے لوگ نے جڑے تیار نے، توبہ بھی کیتی ہے، ایمان بھی لے آئے نے. رات کو چوہان صاحب نے ایک بڑی بات کلیئر، فالوور اور بلیور دونوں کو علیحدہ کیا. یہ بڑی ایک پوائنٹ کی بات ہے. اب بلیور بہت سارے ہیں، اور فالوور وہ ہیں جو شاگرد ہیں، جو پیچھے چلتے ہیں، یسوع کے پیچھے چلتے ہیں، یسوع کے حکموں کو مانتے ہیں. جو کوئی میری ان باتوں کو سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، میں اس میں قائم ہوں اور وہ مجھ میں قائم ہے. اب اس کے حکموں کو، اس کی تعلیم کو ماننا ہے. ویسے تو سارے ہی مان لاتے ہیں، سارے ہی جانتے ہیں، لیکن اب کیا ہے، مسیح کے پیچھے چلنا، یسوع مسیح کے پیچھے چلنا. میرے عزیزو، خدا بڑی محبت کرتا ہے، وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. کیا آپ رہنا چاہتے ہیں؟ آپ رہنا چاہتے ہیں؟ یہ آج آپ کے لیے ایک سوال چھوڑتا ہوں، آپ کے لیے اس کا جواب بھی دینا اور فیصلہ بھی کرنا ہے. اور وہ فیصلہ اور وہ سوال آپ کے لیے، کیا آپ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں؟ تو پھر ریل جو ہے، حقیقی مسیح بن جائیں، حقیقی خدا کے بیٹے خدا کے بڑے ہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہی رہے کہ
مثال کے طور پر ہم ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں جی ہمارے ابا ہے، ہمارے ڈیڈی ہے ہمارے، تو اگر وہ ہی نہ قبول کرے تو پھر کیا ہے؟ کیا ہم بن جائیں گے؟ جب تک دونوں طرف سے، جب تک وہ ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ میرا کیا ہے؟ بیٹا ہے، آسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ آج میرے اور آپ کے کریکٹر کو دیکھ کر، ہمارے چال چلن کو دیکھ کر آسمان سے آواز آئے، شاید کوئی اور سنے نہ سنے لیکن آپ کے کان ضرور سنیں، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میری پیاری بیٹی ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کیا خدا آج آپ سے خوش ہے؟ اگر خوش ہے تو یہ آواز آپ کے لیے، اگر خوش نہیں ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ خدا کو خوش کر لیں، خدا کے ساتھ چلیں، اور ضرور جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ایلیا کے مانند، ایلیا کی طرح آپ کا بھی بندوبست ہوگا، آپ کو بھی ہر جگہ خدا پروٹیکشن دے گا، سنبھالے گا۔ لکھا ہے کہ میں مصیبت کے وقت کیا ہے؟ تیری حفاظت بھی کروں گا، مدد بھی کروں گا۔ اور یہ جو دوسرا تواریخ اس کی 16واں باب اس کی 9ویں آیت کو ہم نے پہلے تھوڑی دیر پڑھا ہے کہ کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف مائل ہے۔ اگر تو خدا کی طرف آپ چل رہے ہیں، خدا کی آواز کو سن رہے ہیں، اگر تو اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو پھر خدا قوی ہے اور وہ کیا ہے؟ آپ کی مدد کرے گا، جنگ میں بھی مدد کرے گا، ہر حال میں آپ کی مدد کرے گا۔ اور ضرور ہے کہ آج اس حوالے سے، اس بات سے یہ ہمارے لیے یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، یہ پیغام یہاں اس بات پہ میں کلوز اور وائنڈ کرتا ہوں کہ میں اور آپ خدا کے ساتھ کیسے چلتے ہیں، میں اور آپ خدا کے ساتھ کیسے چلتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی زندگی سے خدا خوب واقف ہے۔ اگر خرابی ہے تو بھائیوں بہنوں، میں ہاتھ جوڑ کر خدا کے مذبح پہ خدا کا خادم ہوتے ہوئے، یسوع مسیح کا ادنا سا شاگرد ہوتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا طریقہ کار درست کر لیں جیسے خداوند کی مرضی ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔